اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی سننے والوں کی خدمت بابرکت میں مجھ ناچیز کا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں ناچیز آج سب سے پہلے آپ کو اپنی پہچان بتا دوں۔ میرے قبلہ و کعبہ میرے پیر و مرشید میرے والد صاحب عبدالرؤف سجادی نشین ہیں، اور بابا جان کا میں سب سے چھوٹا بیٹا خلیفہ ہارون ہوں۔ تو سنیے، یعنی جب کوئی شے نہیں تھی اور اللہ ہی اللہ تھا، یعنی جب کوئی مخلوق نہیں تھی، نہ ہم تھے نہ تم تھے، اور سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ جب بھی تھا، یعنی اپنی ذات اور صفات کے ساتھ اللہ ہمیشہ سے ہے، اپنی خوبیوں کے ساتھ۔ اس کی خوبیوں پر ایک نظر، تھوڑی سی کچھ خوبیاں بیان کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ میں یہ خوبیاں ہمیشہ سے ہیں: زندہ رہنا، سننا، بولنا، دیکھنا، اس میں قوت ہے، یعنی قدرت رکھنا اور ارادہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی چیز پیدا کرنی ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ تو میں نے بھی بتایا آپ کو، جب اللہ ہی اللہ تھا اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، نہ تم تھے، یعنی آپ بھی نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا، نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ یہ فرشتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، مگر اللہ جب بھی تھا اور اللہ ہمیشہ رہے گا۔ تو سنیے، جب نہ تھی کوئی شے نہ تھا جب کوئی گما، جب بھی تھا تو ہی تو۔ جب نہ تھی کوئی شے نہ تھا جب کوئی گما، جب بھی تھا تو ہی تو، اللہ اللہ۔ تو اکیلے پن سے جب وہ اکتایا، نہاں سے وہ عیاں میں آیا۔ اکیلے پن سے جب وہ اکتایا، نہاں سے وہ عیاں میں آیا، اور اس نے کن فرمایا۔ یعنی پہلا لفظ، پہلا شبد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کہا وہ کہا کن۔ کن کا مطلب ہے ہو جا، اور سب کچھ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے چاہنے والوں نے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس بات کو شعروں میں پروئیے۔ یعنی جو پہلا لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا کن، اور کن کہتے ہی سب کچھ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے ذرے ذرے میں بذات خود اپنا ہی جلوہ دیکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بذات خود اپنا ہی جلوہ دیکھا، ہر ذرے ذرے میں، پوری کائنات کے۔ تو اس بات کو، اللہ سے محبت جو کرتے ہیں، اس بات کو شعروں میں پروئیے۔ تو سنیے کہ کن کہتے ہی جلووں میں وہ کثرت نظر آئی، کن کہتے ہی جلووں میں وہ کثرت نظر آئی، اللہ کو اللہ کی صورت نظر آئی، اور ہوگا کوئی اور بھی جلوہ تیری محفل کا، ہم کو تو تیری محبت ہی محبت نظر آئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہی محبت نظر آئی، کہنے والے نے یہ کہا۔ اور شعر کا جو اس کا مطلب ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بذات خود ذرے ذرے میں اس پوری کائنات کے اپنا ہی جلوہ دیکھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا، پہلا لفظ، پہلا شبد جو کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ کن کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو سب کچھ موجود ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سب روحوں سے مخاطب ہوا، ہم سے، تم سے، سب کچھ ہو گیا۔ تو ارشاد ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا۔ قالوا بلا کا مطلب ہے کیوں نہ ہوتا۔ تو پھر ارشاد باری ہوا کہ میں عالم فانی میں تمہیں کچھ دنوں کے لیے بھیجوں گا، اسی عالم فانی میں جس میں اس وقت ہم اور آپ موجود ہیں، بیٹھے ہیں، یہ ایک دن مٹ جائے گا۔ یہ عالم فانی ہے، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان، نہ ہم، نہ تم، یعنی اللہ ہی اللہ باقی رہ جائے گا۔ تو ارشاد ہوا کہ میں عالم فانی میں تمہیں کچھ دنوں کے لیے بھیجوں گا، اور موت دے کر کے پھر واپس بلا لوں گا۔
وہاں دیکھوں گا کون مجھے یاد رکھے گا اور کون مجھے بھول جائے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں یاد ہے تو آباد ہے اور بھول گیا تو برباد ہے۔ تو یہ اللہ کی میں نے یاد کی بات بتائی آپ کو۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کی یاد وہ ہے کہ جو اللہ کو یاد کیا کرتا ہے انسان، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا دل اپنی حکمت کاملہ سے بالکل آئینے کی طرح صاف بنا دیتا، جس میں میل کچیل کسی بھی قسم کا رہتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ سے اس انسان کا دل جو اللہ کو یاد کیا کرتا، اس کا دل بالکل آئینے کی طرح بنا دیتا، اور اللہ بھی انہی انسانوں کو ملتا اس جہان کائنات میں جو اپنے اس دل کا میل ختم کر دیتے ہیں، بھید بھاؤ ختم کر دیتے ہیں۔ بھید بھاؤ ختم کرنا کیا ہے؟ وہ دوسروں کو کسی کو نام نہیں رکھتے۔ نام رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی کی کمی نہیں ڈھونڈتے۔ اس جہان کائنات میں جو بھی کچھ وہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کا جیسا حکم ہے، اللہ کی جیسی مرضی ہے، سب کچھ ایسے ہو رہا۔ تو وہ غور و فکر جو کیا کرتے ہیں وہ خود پر کیا کرتے ہیں، اور اپنی کمیوں کو دور کرا کرتے ہیں، اور اپنے اس نفس سے جہاد کیا کرتے ہیں۔ اور یہ چیز سکھاتا ہے گرو یعنی پیر اپنا، یعنی نفس سے جہاد کرنا اور اپنی نفسانی خواہشات سے لڑنا، اور اس حد تک لڑنا انہیں بالکل ختم کر دینا۔ تو یہ خیر تعلیم جو دیا کرتا ہے یہ گرو اپنا پیر دیا کرتا ہے، جب راہ خدا میں انسان اللہ کو پانے کے لیے اپنا آپ کو بیچ دیتا ہے اور کسی کے ہاتھ پر بیعت لیتا۔ یہ میں اس بیعت کی بات کر رہا ہوں کہ جو سورۃ فتح 26ویں پارے میں قرآن کریم میں ہے، کوئی اگر دیکھنا چاہے، جو مکے مدینے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، سورۃ فتح 26ویں پارے میں۔ اور بیعت جو ہے وہ اور بھی کئی طرح کی ہے۔ ایک بیعت وہ ہے جو قبیلے کے سردار کیا کرتے تھے کہ بھئی ان سے عہد لیا کرتے تھے کہ بھئی آپ وفاداری اور ایمانداری سے ساتھ نبھائیں گے۔ ایک بیعت ایسی ہے کہ وہ جو کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا تھا تو اس کو بیعت کیا جاتا تھا۔ ایک بیعت ایسی تھی کہ کوئی دین اسلام میں داخل ہو گیا اور وہ پھر واپس آنا چاہے، تو یہ 4 طرح کی بیعت ہے۔ لیکن یہ جو بیعت ہے جہاد فی النفس کی بیعت، یعنی نفسانی خواہشات سے لڑنا، یہ جہاد فی النفس کی جو بیعت ہے یہ اللہ کو پانے کے لیے کی جاتی ہے۔ یعنی اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کر ہماری دنیا اچھی کر دے، ہماری آخرت اچھی کر دے، اور ہمیں اللہ یہ دے دے، اللہ ہمیں وہ دے دے۔ اللہ کا تو سبھی کچھ ہے بھئی، دنیا بھی اللہ کی، یہ آخرت بھی اللہ کی، یہ دوزخ بھی اللہ کا، جنت بھی اللہ کا، سبھی کچھ اللہ کا ہے۔ کس کا ہے کیا؟ انسان کا وہم ہے، سب کہتے ہیں یہ میرا یہ میرا، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند فرماتا جو ایسے انسان اس کائنات میں جو اللہ کی کسی بھی چیز سے اتنی محبت نہ کریں، کسی چیز کو بڑھ چڑھ کر کے نہ سمجھیں جتنا اللہ کو سمجھیں، یعنی اللہ کو سب چیزوں سے زیادہ سمجھیں اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کا دل اپنی حکمت کاملہ سے ایسا بنا دیتا آئینے کی طرح۔ اب آئینے کی طرح ان کا دل بنا دیتا ہے۔ اس نام اللہ میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، اس کے نام میں تاثیر ہے خود اللہ تعالیٰ کے، اور دل کے بھید بھاؤ ختم ہو جائیں۔ کیسے ختم ہو جائیں؟ انسان یہ باتیں نہیں کرا کرتا، فرقے بازیاں چل رہی ہیں اس دنیا میں، جیسے کہ بھئی وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، تو یہ باتیں سب ختم ہو جاتی ہیں، انسان کے سمجھ میں آ جاتی ہے جو اللہ کا نام کو رٹا کرتا۔ یعنی رٹنے کا مطلب جیسے کہ میں نے بتایا بھی بیعت ہوتے ہیں، تو بیعت کرنے کے بعد میں نماز کے بعد میں سب سے پہلی تعلیم اللہ کی دی جاتی ہے۔ اللہ کی تعلیم کا مطلب یہ ہے فاسن فاس، یعنی سانسوں کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے نام کو لینا۔ یعنی جب سانس اندر جائے، زبان تالو سے پلٹ کے لگا لیتے ہیں ایسے ہی، تو جب سانس اندر جاتا ہے تو سوچنا پڑتا ہے ہمیں اللہ سانس کے ساتھ ساتھ، اور جب سانس باہر جائے تو ہو کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہی ذات واحد جو اللہ اندر ہے وہی باہر ہے۔ اس فاسن فاس کی تعلیم کی جاتی ہے نماز کے بعد میں۔ جب کوئی پیر اپنے مطلب کسی کو مرید کرتا ہے، بیعت کرتا ہے، تو وہ تعلیم اس کو کرتا ہے، یہ فاسن فاس کی، یعنی نماز کی تعلیم، پھر فاسن فاس کی، پھر تزکیہ نفس ہے، تزکیہ قلب ہے، طرح طرح سے اس دل کی صفائی کرانی۔ پھر ذکر شکل ہیں بہت، سلسلے چشتیہ میں جو میں نے آپ سب کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، اپنی جو ذکر شکل ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا جو ایک ذریعہ ہے، راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ پیر بنایا، یعنی اپنا استاد گرو۔ آپ کسی کو بھی آپ
آپ کو مطلب آپ کسی کو بھی اپنا جب بڑا بنا لیں گے، گرو بنا لیں گے کہ آپ جس کا کہنا مانیں، تو یہ وہ تعلیم گرو کرے گا آپ کو، اور وہی وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی یاد جو ہے وہ اللہ سے محبت ہے، اور یاد کہتے ہیں ذکر کو، اور شغل جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھنے کو۔ تو وہ خیر جو اہل اللہ ہوتا ہے وہ میں کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پیری مریدی کے بارے میں بتاؤں گا۔ پھر خیر مجھے آج اللہ کی یاد کے بارے میں بتانا، تو وہ گرو تعلیم کرتا، اور جہاں خیالوں کو روکے جاتے ہیں، جو وسواس ہوتے ہیں، وہ بھی داؤ گرو ہی بتاتا، اور میں ناچیز بھی بتاتا ہوں۔ کوئی جب بھائی ہم سے کوئی بات معلوم کرتا کہ خیال کس طرح سے روکے جاتے ہیں، یہ وسواس جو ہوتے ہیں، یعنی ایسی طاقت اللہ نے خود ہمارے اندر موجود رکھی ہے جہاں خیالوں پر قابو پایا جاتا اور یہیں سے کنٹرول ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کے قاعدے الگ رکھے ہیں، جو کنٹرول کرنے کے قاعدے ہیں، اور اسے دیکھنے کے قاعدے جو وہ الگ ہیں۔ ہر چیز کا ایک قاعدہ، جیسے کہ آنکھوں کا کام ہے دیکھنے کا، کانوں کا کام ہے سننے کا، زبان کا کام ہے بولنے کا، تو ذرا سی بات سے موضوع بدل جاتا بات کا۔ ایسے ہی جو سلسلے چشتیہ میں ذکر اور شغل ہیں، 14 سلوک ہیں جنہیں طے کرنے ہوتے ہیں، ان میں بہت موڑ آتے ہیں۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے، پیر پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ سچ مچ اہل اللہ ہے، اسے اللہ ہی کی ضرورت ہے، یہ اللہ کو ہی چاہتا ہے، یا دنیا دار آدمی ہے، دنیا کمانا چاہتا۔ تو پہلے وہ پیر جو ہے اس کو پڑھ لیتا، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کے، یا سمجھ لیتا، بھائی اللہ نے کسی کو حکمت عطا کری ہے، سمجھ لیتا، پڑھ لیتا، تو وہ اس کے حساب سے اسے تعلیم کرتا، اس کی عقل کے حساب سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پاک کلام میں کہا کہ لوگوں کے عقل کے موافق بات کرو۔ تو پیر پہلے سمجھاتا کہ بھی بیت جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو پانے کے لیے ہوتے ہیں، اس بات کے لیے نہیں ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں مالدار کر دے، یا دنیا اچھی کر دے، یا آخرت اچھی کر دے، یعنی اللہ کیسے ملتا، تو بیت اس لیے کی جاتی ہے۔ خیر وہ کسی میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے اللہ کی یاد۔ تو ہم سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دیکھوں گا کون مجھے یاد رکھے گا اور کون مجھے بھول جائے گا، تو دیکھیے ہم اللہ سے یاد کا وعدہ کر کے آئیں، تو یاد کرنے والوں کو کیسا اونچا مقام ہے، یاد کرنے والوں کا ایسا اونچا مقام ہے، یاد کہتے ہیں اللہ کے ذکر کو۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس دنیا میں بندوں میں بیٹھ کر کیا کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں میں، ملائکہ میں کیا کرتا، خود پاک پروردگار عالم۔ اور جو بندہ اللہ کو اکیلے میں یاد کیا کرتا، اکیلے کا مطلب کیا ہے، بالکل اللہ میں دھیان کرتا اور کسی کو جتاتا نہیں ہے کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک اس کو خود یاد کرتا۔ تو دیکھیے سوچنے کا مقام ہے، جس کو وہ اللہ کائنات کا خالق و مالک یاد کرے، ایسے انسان کے رتبے کے کیا کہنے، خوب سوچ لو۔ تو میں نے بھی بتایا جو اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا دل اپنی حکمت کاملہ سے ایسا بنا دیتا ہے آئینے کی طرح۔ تو اللہ کو معلوم ہے، اس نے صاف کہہ دیا قرآن میں، اے لوگو چاہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب جانتا بذات خود کہ کون اللہ کو چاہتا ہے، کون پیار کرتا ہے اور کون نہیں۔ تو میں نے بتایا تھا اللہ یاد جو ہے وہ اللہ سے رابطہ ہے اور اللہ سے محبت ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے جو اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں وہ کوئی بھی، اللہ تو سب جانتا کون اللہ کو یاد کرتا ہے اور کون نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا دل اپنی حکمت کاملہ سے آئینے کی طرح بنا دے، اور یہ بھید بھاؤ ختم ہو جائے کہ بھئی یہ دیوبندی، یہ بریلوی، اور یہ وہ، یعنی وہ سمجھ جاتے ہیں قدرتی کہ بھئی جس کام کو اللہ نے جس لیے جس کو بھیجا ہے تو اس کو وہ کام کرنا۔ ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوشش ہے، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کی کوشش ہے، یہ قرآن ہے۔ تو کوششوں میں سب سے پہلی کوشش جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں اللہ کیسے ملتا، یعنی سب سے پہلے آپ چاہے اچھا کام کریں یا برا کام کریں تو کوشش کرنی پڑتی ہے آپ کو، کوئی بھی کام ہو دنیا جہان کا، چاہے آپ کو ڈاکٹر بننا ہو، چاہے انجینئر بننا ہو، چاہے آپ کو کرکٹر بننا ہو، یا آپ کو یا علم سیکھنا، چاہے دنیا کا یا دین کا، یعنی آپ کو کچھ بھی کرنا ہو تو پہلی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے ہی جو عقل مند لوگ ہیں تو وہ عقل مند لوگ یہ کوشش کرتے ہیں یار اس عالم فانی میں اللہ کیسے ملتا۔ ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ اگر ہمیں ساری دنیا بھی مل جائے اور وہ اللہ ہی ہمیں نہ ملے جو اس دنیا کا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو بھائی ہمیں مل کے بھی کیا ملا اگر اللہ ہمیں نہ ملا۔ سوچنے کا مقام ہے، بھائی ساری دنیا مل جائے اور اللہ ہی ہمیں نہ ملے، اللہ چلا کوئی گیا کہیں کو، وہ اس دنیا میں بھی موجود ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے عقل مند جو لوگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پاک کلام میں کہا کہ قرآن جو ہے وہ عقل مندوں کے لیے ہیں، اور عقل مند ہی زیادہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں قرآن کا۔ تو جو عقل مند ہیں وہ کوشش پہلے یہ کرتے ہیں کہ اللہ کیسے ملتا۔ خیر، اب آ جائیے عبادت پہ کو۔ تو عبادتوں میں سب سے پہلے عبادت نماز ہے۔ اب میں بتا دوں یہ عبادت جو ہے وہ سجدہ، سنیے، اس کی وجہ یہ ہے اس پوری کائنات میں کوئی کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر سکتا، خوب سن لو، مگر کوئی بھی اللہ کے ساتھ اس جہان کائنات میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے سب کچھ کرنے والا خود خدا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی زندگی بھی دینے والا، موت بھی دینے والا، عزت بھی دینے والا، ذلت بھی دینے والا، ہدایت بھی دینے والا، وہ خود خدا ہے۔ کوئی اللہ کا کام نہیں بنا سکتا کیسا بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کسی کا کسی طرح سے محتاج نہیں ہے، وہ اپنی شان میں یکتا ہے، وہ خود ہی سب کے کام بنانے والا۔ تو دیکھیے بندہ مجبور ہوا تو کس کے سامنے ہوا؟ اللہ کے سامنے، کہ اللہ میں آخر کو تیرے ساتھ کروں تو کیا کروں۔ تو اس لیے عبادت جو ہے میں نے بتایا نماز میں عبادت ہے سجدہ جسے کہتے ہیں۔ تو بندہ اگر مجبور ہے تو وہ اللہ کے سامنے مجبور ہے، تو اس لیے عاجز ہو کر خلوص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یعنی سر جھکایا جاتا، جس کا نام سجدہ، اور پڑھا جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرح طرح سے تعریف اور پاکی بیان کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا کہ بے شک میرا بندہ مجھ پر یقین رکھتا ہے، بے شک کہ سب کے کام بنانے والا میں ہوں، اگر مجبور ہے تو بندہ میرے سامنے ہے، تو میرے بندے نے سر جھکا دیا۔ اور باقی جو پوری نماز ہے وہ ہے اس سجدے کا اہتمام۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اہتمام یوں ہے سجدے کا۔ تو میں نے ابھی خیر آپ کو بتایا کہ کوئی نہ کوئی کائنات میں کسی کے ساتھ کچھ کر سکتا لیکن اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتا، تو وہ میں آپ کو مثال دے کر کے بتا دوں۔ یعنی اس دنیا سے جتنے انسان جا چکے ہیں یا موجود ہیں جتنے یا آنے والے ہیں، کچھ بھی نہیں تو کسی کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی، تو آپ نے کر دی نہ کرتی بھلائی۔ اور اس دنیا میں کتنے بے بس، بے سہارا، غم زدہ، بے گھر، آپ بھوکے پیاسے کسی کو پانی پلا سکتے ہیں، آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، مگر اللہ کے ساتھ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ آپ اللہ کے لیے کوئی دعا کر سکیں۔ بھائی وہ تو سب کچھ خود ہی کرنے والا، تو مجبور کس کے سامنے بندہ؟ اللہ کے سامنے۔ تو اس لیے میں نے بتایا عاجزی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ سر جھکایا جاتا، اس کو عبادت کہتے ہیں جو سجدہ۔ اور باقی پوری نماز کیا ہے؟ پوری نماز یہ ہے جب بندہ نماز کی نیت باندھتا تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمتوں کی بارشیں نازل ہو جاتی ہیں نیت باندھتے ہی، اب چاہے وہ رکوع میں ہو، قیام میں ہو، اور جب سجدے میں جاتا تو اللہ کے قریب ہو جاتا۔ سجدے میں جانے کے بعد بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا۔ اب سنیے، اور نماز جو ہے وہ اللہ سے گفتگو ہے، اللہ کی تعریف ہے، اور نماز ایک بھلائی ہے، میں نے بتایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا بھلائی کو قائم رکھو، یعنی نماز کو قائم رکھو۔ یہ تفصیل بتا رہا ہوں نماز کی، نماز ایک بھلائی۔ تو جو بھلائی کو قائم رکھتے ہیں تو نماز میں اللہ کا دیدار بھی ہوتا، یعنی معراج ہوتی ہے، اور نماز برے فحش کاموں سے روکتی بھی ہے۔ پیارے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ لیکن نماز پوری بھلائی ہے، لیکن سجدہ جو ہے وہ عبادت ہے جو سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو بھئی دیکھیے، اگر بتانے میں سمجھانے میں مجھ ناچیز سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف کرنا، اور میں اپنا فون نمبر آپ کو بتا رہا ہوں، مجھ ناچیز سے کسی کو کسی طرح کی شکایت ہو یا کوئی بات معلوم کرنی ہو تو میرا فون نمبر ہے 88 82 66 70 63۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ بھائی آپ سب کو خوش رکھے، جو بھی سب مجھے ناچیز کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو پروردگار عالم اللہ جل شانہ اپنی سچی محبت عطا کرے، مجھ ناچیز کو بھی، آپ کو بھی، اور پاک پروردگار عالم ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں بہتر کرے پروردگار، اور وہ ہم سے راضی رہے، اور ہم سے جانے انجانے میں جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے جانے انجانے میں۔ مجھ ناچیز کو بھی بھائی آپ سب دعاؤں سے نوازنا،
کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دو جہاں میں اللہ خوش رکھے اور اپنی محبت سے مالا مال کرے۔ تو میں نے فون نمبر آپ کو اپنا بتا ہی دیا، اور بھائی میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو یا نہ سمجھ میں آئی ہو تو میں نے فون نمبر بتا دیا، اور آپ مجھے معاف کرنا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔